قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آج کے اس مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کی مجلس میں خالق کائنات جو بھی بیان کروں، بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات گزشتہ جمعہ کی مجالس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی، درجات حواس خمسہ کے اعتبار سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس مختصر وقت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و مقام قوت شامہ کے حوالے سے بیان کی جائے، یعنی کہ حضور اور حضور کے ماننے والوں کی سونگنے کی طاقت کتنی ہے۔ صرف حضور ہی نہیں بلکہ آپ کے ہر غلام کی سونگنے کی طاقت کتنی ہے، سبحان اللہ۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات کسی نتیجے تک پہنچ جائے گی۔ اس بات میں تو شک نہیں کہ کائنات میں ہر اعتبار سے اگر عظیم ہستی کوئی ہے تو اللہ کے بعد محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے۔ میرا نبی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے آنے والا تو بعد میں ہے، لیکن یہ مقام سب سے زیادہ پانے والا ہے۔ ابتدا میں
جو بات عرض کرنے والا ہوں، پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، عنوان کی طرف آتے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ فرماتا ہے میں تم لوگوں کے سامنے بہت ہی بہترین اور بہت ہی اعلیٰ واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ یا یوں سمجھ لیں، یہ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ توجہ میری طرف رہے، کس پہ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اس قرآن میں جو بھی واقعات بیان ہوئے ہیں اللہ نے کس کو بتائے ہیں؟ آقا کو بتائے ہیں۔ اتنا گھبرا کے کیوں بول رہے ہیں؟ توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ۔ واقعات کس کو سنائے ہیں؟ آقا کو۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید سورہ حشر میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، فرمایا یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، اس میں واقعات بیان کیے ہیں، مثالیں بیان کی ہیں، اور مثال دے کر کے سمجھانا یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب کوئی بات سمجھاتے تھے صحابہ اکرام کو تو مثال دے کے سمجھاتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سفر پر تھا، حضور ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے، اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے، حضور نے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا اور ہلا کر کے اس کے سارے پتے جو تھے وہ جھاڑ دیے، ٹہنی خالی ہو گئی، پتے جھڑ کر کے زمین پہ گر گئے۔ محبوب نے فرمایا ابو ذر تو دیکھ رہا ہے کہ اس ٹہنی کے پتے گر گئے ہیں، ٹہنی خالی ہو گئی ہے؟ فرمایا حضور بالکل، آپ نے ہلایا، ٹہنی کے پتے گر گئے، ٹہنی خالی ہو گئی۔ محبوب کائنات نے فرمایا ابو ذر جس طریقے سے یہ ٹہنی خالی ہو گئی ہے، جب مومن بندہ نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مثال دے کر کے سمجھانا میرے محبوب کی سنت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اس قرآن میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ احسن واقعہ، احسن قصص، احسن قصہ، احسن واقعہ، بہترین کہانی، بہترین بات۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ واقعہ کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ سورہ یوسف 12واں سپارہ ہے۔ خالق کی کائنات واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ واقعہ ہمارے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا بابا میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، ان کو اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ تو اللہ کی بڑی عظیم ایک بات ہے، ایک خبر ہے جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے، دکھائی ہے۔ فرمایا بیٹا اللہ کریم تجھے بڑا علم عطا فرمائے گا، بڑی عظمت، بڑی شان، بڑی بلندی عطا فرمائے گا، لیکن میرا بیٹا یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، اپنے بھائیوں کو بولو نہ سنانا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا خطیب، ادیب، شاعر، مفکر، محدث تو نہیں، ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کو تقریر نہیں سناتا، صرف سبق سناتا ہوں۔ جو میں نے سبق اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی سبق پڑھ لیں، یاد کر لیں، میرے لیے بھی ذریعہ آخرت بن جائے گا، آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے گا۔ فرمایا میرے بیٹا یہ جو خواب تو نے دیکھا ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فرمایا میرے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، تمہارے بھائی تمہارے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ کسی کا مقام کسی سے دیکھا نہیں جاتا. بلندی کسی کو مل رہی ہو، دوسرے دیکھنے والے اس کو برداشت نہیں کرتے. سگے بھائی بھی ہوں تو مقام بھائیوں کا برداشت نہیں ہوتا ہے. فرمایا میرا بیٹا یوسف اپنے خواب کو بھائیوں کو نہ بتانا، بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا، کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. میں محبت سے قرآن پڑھتا ہوں. محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبت سے قرآن سن کر کے سبحان اللہ کی بہار آ جائے. یہ داد آپ نے مجھے نہیں دینی ہے، اپنے رب کے قرآن کو دینی ہے. جب قرآن سن کر کے سبحان اللہ کہو گے تو وہ قرآن کو داد ہے. میں اپنے لیے داد تو مانگتا نہیں، میں کیا چیز ہوں، میں تو نکمہ نکارا. یہ تو قرآن کی داد مانگتا ہوں. قرآن سن کر کے سبحان اللہ کہو گے، اللہ دل کو جگمگا دے گا. سبحان اللہ. فرمایا میرا بیٹا اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا، کیونکہ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے. شیطان کھلم کھلا دشمنی میں اترا ہوا ہے. وہ تمہیں بہکا دے گا، بھائیوں کو بہکا دے گا. اپنے بھائیوں کو خبر نہ ہونے دینا. لیکن خالق فرماتے ہیں اگلی آیہ مبارکہ میں کہ خبر تو پہنچنا ہی پہنچنا تھی. کوئی ذریعہ بنا، کوئی طریقہ بنا، بھائیوں کو خبر مل گئی. بھائی تو پہلے ہی دشمن تھے کہ یوسف کو بابا بڑا پیار کرتا ہے، ہم سے پیار نہیں کرتا. وہ تو پہلے ہی دل میں خواب رکھے ہوئے تھے. جب یہ خواب کا پتہ چلا کہ یہ تو خواب میں جھکانا چاہتے ہیں ہم کو، 11 ستارے تو ہم ہی 11 بھائی ہیں، ماں باپ چاند اور سورج ہیں، یہ تو بڑا مقام پانا چاہتا ہے. پہلے ہی بابا اس سے پیار کرتے ہیں، اب یہ ہم سے سجدے بھی کروانا چاہتا ہے. دشمنی اور بڑھ گئی، دشمنی نے اضافہ ہو گیا. ایک دن پلان بنایا ہے کہ بابا سے کہتے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ ذرا بھیج دے بکریاں چرانے کے لیے. آئے بابا، یوسف کو پاس ہی بٹھائے رکھتے ہو سارا دن، ذرا اس کو ہمارے ساتھ بھیجو. باہر کا ماحول دیکھے گا، آب و ہوا دیکھے گا، بکریاں چراتے ہیں ہم، کھیل کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں میں بھیج تو دوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اپنی مستی میں لگے ہو اور میرے یوسف کو کوئی بگیاڑ کھا جائے یا بگیاڑ کوئی نقصان پہنچا دے اور تمہیں علم نہ ہو. کہتے ہیں بابا ہماری طاقت کا کیا فائدہ، ہمارے اتنے اجتماع کا کیا فائدہ اگر ہم ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکیں. اگر ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکے ہماری طاقت کا فائدہ کیا ہے. آپ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیجیں. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیج دیا. اب پلان تو کچھ اور ہی تھا، ان کا ذہن تو کچھ اور ہی تھا. ایک کہتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں نعوذ باللہ، تاکہ بابا کی محبت ہمیں مل سکے، توجہ کا مرکز ہم بن سکیں. دوسرے نے کہا ہم مارتے نہیں ہیں، اس کو کنویں میں پھینک دیتے. قصہ مختصر، کنویں میں پھینک دیا گیا. اور آپ کو شاید علم ہوگا کہ جس کنویں میں پھینکا گیا تھا اس کنویں کا پانی کھارا تھا، اور اس لیے اس میں پھینکا کہ پانی تو پی نہیں سکے گا، کھارا پانی ہے، کھانے کو کچھ ملے گا نہیں، خود ہی مر جائے گا اور محبت ہمیں مل جائے گی. لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ جس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ تو اللہ کا نبی اور رسول بنے گا.
आहा, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया और कुर्ता उतार करके लाए, एक भेड़ को ज़िबा किया, उसका खून लगाया है और कुर्ता हजरत याकूब को थमाया है। कहते हैं बाबा भेड़िया यूसुफ को खा गया, हम तो अपने गधे हाल लगे हुए थे, यूसुफ को सामान के पास बिठाया था, भेड़िया आकर के यूसुफ को खा गया। रोते हुए आ रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। पता चलता है खुद ही मारने वाले खुद ही रोते हैं, ज्यादा रोने वाले सच्चे नहीं हुआ करते, ज्यादा रोना उनकी सच्चाई का सबूत नहीं होता। रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं कि जी वो यूसुफ को तो भेड़िया खा गया, हमें तो पता न चला। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वो जो कुर्ता लेकर के आए थे, कुर्ते को यूं देखा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से। फरमाया बच्चों बड़ा समझदार भेड़िया था, यूसुफ सारा ही खा गया, कुर्ते को फाड़ने ही नहीं दिया। यूसुफ सारा ही खा गया और कुर्ता जरा सा भी नहीं फटा, बड़ा समझदार भेड़िया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारी बात पर मुझे यकीन नहीं है, जाओ उसको तलाश करो या सब्र करो, मैं भी सब्र करता हूँ, तुम भी सब्र करो या यूसुफ को तलाश करके लो। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं हम तो कह रहे हैं भेड़िया खा गया, तलाश कहाँ करना गए। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए, इधर से काफिला गुजर रहा है, तजारती काफिला है, प्यास लगी हुई है, प्यास से नढाल है। एक कहता वो सामने कुआं है, उसमें से पानी निकालते हैं, पानी पी करके प्यास बुझाते हैं। साथ वाले कहने लगे हम कई बार इस सफर पर आए हैं, इस कुएं का पानी खारा है, पीने के काबिल नहीं है। वो कहने लगा अच्छा चलो निकालो पानी, जानवर को तो पिलाए ना, खुद ना पिएंगे जानवरों को पिला देंगे, उनकी प्यास तो बुझेगी। डोल को कुएं में डाला, जब पानी निकाला एक ने चेक किया तो पानी मीठा, पानी नबी के कदम जहां पर लगे वहां बहारें ही बहारें हुआ करती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका और सदियों से खारे पानी वाला कुआं मीठा हो गया। अमीर कारवां बड़ा परेशान हुआ कि कई बार यहां से गुजरा हूं, पानी तो खारा था, यह आज मीठा कैसे हो गया। और निकालो, दोबारा डब्बे को, दोबारा उस बाल्टी को उस कुएं में डाला। जब डाल करके बाहर निकाला तो देखते क्या है, खूबसूरत सा बच्चा निकल आया है। सुभान अल्लाह। लोगों नबी की जात बचपन में हो तो तब भी पकीज़ा होती है, नबी की जात जवानी में हो तो तब भी पकीज़ा होती है। नबी बुढ़ापे में भी जाए, नबी की जिंदगी का लम्हा पलम्हा अल्लाह ने पकीज़ा बनाया हुआ है। कहते हैं इतना खूबसूरत बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा, इतना हसीनो जमील बच्चा तो मैंने कभी नहीं देखा। अभी निकाल करके बातें कर रहे थे, भाइयों ने देखा कि यूसुफ को तो काफिले वालों ने कुएं से निकाल दिया है, ये फिर दौड़े हुए आए, आकर के कहते हैं काफिले वालों ये जो बच्चा तुम्हारे हाथ लगा है ये तो हमारा गुलाम था, हमसे भागा था, घर से भाग करके आया था, कुएं में गिर गया, तुमने निकाला है। भाई कहते हैं हमारा गुलाम है। हजरत यूसुफ कहते हैं नहीं मैं गुलाम नहीं, मैं तो इनका भाई हूँ, मैं भाई हूँ, गुलाम नहीं हूँ। भाई कहते हैं हमारा गुलाम है,
यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं इनका भाई हूं। वो कहने लगे हाँ हाँ ये बड़ा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह झूठ बोलने वाला बंदा है, झूठ बोलने वाला गुलाम है, भाग जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह ये झूठ बोल रहा है, तुमने खरीदना है तो खरीद लो। उसने कहा अच्छा चलो, तजारती काफिला है, सामान लेकर के जा रहे हैं, गुलाम भी खरीद लेते हैं, मिस्र में जा रहे हैं, बेच देंगे इसको। अब उन्होंने उस गुलाम का बायोडेटा लिखा, उस गुलाम का गुलामी नामा लिखा। भाई कहते हैं इसको बांध लो कहीं भाग ना जाए, दुश्मन घरों से ही पैदा होते हैं। बेच दिया, गुलामी नामा लिख दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिला लेकर के चला, भाई एक तरफ हुए हैं। हजरत यूसुफ फरमाते हैं एक मिनट जरा इजाजत दो, मैं भाइयों को जरा गले से लगा लूं, मैं जरा भाइयों को मिल लूं, भाइयों को गले से लगा लूं। काफिले वाला अमीर कहते हैं यार क्या अजीब बात है, तेरी बातों से मैं बड़ा हैरान होता हूँ। वो तुझे गुलाम कहते हैं, तू उनको भाई कहता है, वो तुझे बेच करके जा रहे हैं, तू कहते हैं मैं उनको गले से लगा लूं, क्या जब बात है। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर के पहुंचे, मिस्र के बाजार में पहुंचे, मंडी लगी हुई है, खरीदते खरीदते अजीज़े मिस्र ने खरीद लिया है। अजीज़े मिस्र खरीद करके अपनी बीवी को तोहफा देता है। लोगों जुदाई पड़ी है एक नबी से दूसरे नबी की, और जुदाई का अरसा 40 साल गुजरा है। अल्लाह अकबर कहत पड़ गया, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, अनाज नहीं है, गल्ला नहीं है। पता चला मिस्र के अंदर उन्होंने अनाज इकट्ठा किया हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जाओ मेरे बेटो, कोई गल्ला लेकर के आओ, कोई खाने पीने का सामान लेकर के आओ, ताकि खा करके जिंदगी गुजारी जाए। भाई आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में, उन्हें नहीं पता ये जो अजीज़े मिस्र बना बैठा है ये तो वही भाई है जिसे कुएं में फेंक करके आए थे। उन्होंने नहीं पहचाना, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पहचान गए कि ये वही भाई हैं, ये वही है जिसने मुझे मुक्का मारा था, ये वही है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, ये वो है जिसने मुझे धक्का दिया था। जुल्म कभी भूला तो नहीं ना करते, और फिर अपनों के जुल्म तो इंसान भुला ही नहीं सकता। गैरों का जुल्म भूल जाता है, अपनों का नहीं भूला करता। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, ख़ुसूसन रिश्तेदारों के बारे में, अपनी ज़ुबान को ज़रा सोच समझ करके इस्तेमाल किया करो। खंजरों और तलवारों के ज़ख्म मिट जाते हैं, अल्लाह की कसम इंसान की ज़ुबान का ज़ख्म कभी नहीं मिटता, ये ज़िंदगी भर याद रहता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो याद था ये वही भाई हैं जुल्म करने वाले। गल्ला दिया, ये चल पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस काफिले वालों को जरा वापस बुलाओ। काफिले वाले वापस आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ काफिले वालों, तुम अकेले आए हो, कोई और भी तुम्हारा भाई है कि नहीं? घर में किसी और को भी छोड़ करके आए हो कि नहीं? कहा हाँ हमारा एक भाई बिन्यामीन है जिसे घर छोड़ करके आए हैं। कहा अच्छा जब आइंदा आओ तो उसको साथ लेकर के आना, बिन्यामीन को साथ लेकर के आना। भाई तुम साथ लाओगे गल्ला तुम्हें ज्यादा मिल जाएगा, अनाज ज्यादा मिल जाएगा। भाइयों ने कहा अच्छा अजीज़े मिस्र ठीक हो गया, तुम तो बड़े मेहरबान हो, हम दोबारा आएंगे तो भाई को भी साथ लेकर के आएंगे। अल्लाह अकबर। दोबारा ना हुआ, दोबारा काफिला चला। कहते हैं बाबा बिन्यामीन को साथ भेज दो, बिन्यामीन जाएगा हमें गल्ला ज्यादा मिल जाएगा, इसके जाने से अनाज ज्यादा मिलेगा, इसको हमारे साथ रवाना करो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ मेरे बेटो, एक बार यूसुफ को भेजा था, आज तक दोबारा देख नहीं सका,
اب بنیامین کو بیچ کر کے دوبارہ جدائی نہیں لے سکتا، بنیامین کو نہیں بیچ سکتا۔ کہا بابا اب دوبارہ وہ غلطی نہیں ہوگی، بنیامین کو واپس بھیج دو، ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ساتھ بھیجا، لے کر کے آئے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ کہا عزیز مصر یہ ہمارا بھائی ہے، یہ گھر رہ گیا تھا، اس کا نام بنیامین ہے۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، سخا ماں جایا تو بنیامین تھا نا، بھائی کو دیکھ کر کے تڑپ گیا۔ اب اصول بنایا قانون کنان کا، اور کنان کا قانون یہ تھا کہ جو انسان چوری کرتا تھا، چوری کے عوض اسی انسان کو قید میں رکھا جاتا تھا۔ یہ کنان کا قانون تھا۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کھیل پہلے ہو چکا ہوا تھا، یہ کھیل ہو چکا تھا۔ آپ کی پھوپھی کو بڑی محبت تھی یوسف علیہ السلام سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک کمر بند یوسف علیہ السلام کی کمر پہ باندھ دیا اور کہہ دیا چوری ہو گیا ہے، اور جب تلاشی لی تو یوسف علیہ السلام کے پاس مل گیا۔ کہا اچھا یوسف نے چوری کیا تھا، چلو اس کے بدلے اب یوسف میرے پاس رہا کرے گا۔ پاس رکھنے کا ایک طریقہ تھا، بہانہ تھا۔ حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔ حضرت یوسف کو یہ واقعہ یاد تھا کہ کنان کا قانون یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کے غلے کے اندر ماپنے والا ڈبہ ڈال دینا، تولنے والا پیمانہ ڈال دینا۔ جب چلے گئے یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا یہ قافلے والوں کو روکو اور تلاشی لو، ہمارا تولنے والا ڈبہ چوری ہو گیا ہے۔ جب کھولا گیا ہے بنیامین کے اس توڑے میں سے مل گیا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں لوگو ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے علاقے کا قانون کیا ہے؟ علاقے کا قانون کیا ہے؟ کہا قانون یہ ہے جو چوری کرتا ہے وہ چوری کے عوض پھر رہتا ہے قید میں۔ کہا پھر اب قانون تمہارا ہی چلے گا، اس کو میں اپنے پاس قید میں رکھ لیتا ہوں۔ انہوں نے وہاں پر بھی بات کرنے سے باز نہ آئے، کہتے ہیں ہاں ہاں اس کا بڑا بھائی جو یوسف تھا نا اس نے بھی چوری کی تھی، آج اس نے بھی چوری کی ہے، استغفر اللہ۔ واپس آئے یعقوب علیہ السلام کے سامنے، بنیامین کہاں ہے؟ کہا بابا بنیامین نے چوری کی ہے، اس کے عوض وہ قید میں ہے۔ یعقوب علیہ السلام اور رونے لگے۔ 40 سال لوگوں جدائی کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوا کرتا، یہاں 4 گھنٹے جدائی کے گزارنا مشکل ہوا کرتے ہیں، وہاں 40 سال بیٹے کی جدائی گئی۔ رونے لگی، کہا تمہارے ساتھ یوسف کو بھیجا تھا، آج تک دیکھ نہ سکا، اب بنیامین کو بھیجا نہیں، بتاؤ کیا چال کھیلی ہے؟ بابا کوئی چال نہیں ہے، عزیز مصر کے پاس قیدی ہے۔ حضرت یعقوب نے خط لکھا اور عزیز مصر کے نام یوسف علیہ السلام کے نام خط لکھا، اور اس میں لکھتے ہیں عزیز مصر ہم تو انبیاء ہیں، ہمارا خاندان انبیاء کا تھا، ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں اور نبیوں کی اولاد کبھی چوری نہیں کیا کرتے۔ عزیز مصر میرا بیٹا چور نہیں ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تجھ سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط بھیجا گئے، ساتھ تھوڑے سے پیسے بھیجیے، فرمایا جاؤ عزیز مصر سے کہو یہ خط لے لو، ہمارے بابا کا پیغام ہے، انبیاء چوری نہیں کیا کرتے۔ رو رو کر کے بابا کی آنکھیں چلی گئی، ہمارے بابا نبی نہ ہو گئی، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، اناج غلہ بھی دے دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر تشریف فرما ہے، تخت پر بیٹھے ہوئے، بھائی سامنے نیچے بیٹھے ہوئے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں او آنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح تو نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا سلوک کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ عزیز مصر کو کیسے پتا یوسف کے بارے میں؟ اب نظریں تے جھکی ہوئی تھی،
ایک نے نظر بھر کر کے دیکھا, کہنے لگا بھائیو دیکھو یہ کہیں ہمارا بھائی یوسف تو نہیں ہے؟ کہا ہاں میں ہی ہوں تمہارا بھائی یوسف جسے کنویں میں پھینکا تم نے, پھر بیچا قافلے والوں کو تم نے, اللہ نے دیکھو عزت دی ہے, آج عزیز مصر اللہ نے مجھے بنا دیا ہے. کہا یوسف تیری جدائی میں بابا تو رو رو کر کے آنکھیں گواہ بیٹھے, یوسف ملنے نہ بابا سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا ہے, فرمایا جاؤ میرے بابا کو کرتا دے دو, میرے بابا کی آنکھوں پہ لگانا, اللہ آنکھیں ٹھیک فرما دے گا. اللہ اکبر. ادھر سے بھائی کرتا لے کر کے یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر کے چلے گئے. ادھر گھر میں تشریف فرما نہیں, حضور گھر میں توجہ ہے تو بولو, سوئے سوئے بولو, گھر میں تشریف فرما نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ میری طرف رکھنا, آپ کو بات پھر سمجھ آئے گی. دروازے کے بھائی کھڑے ہوئے, جب پتہ چلا کہ حضور گھر میں نہیں ہے تو یوں نہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور سونگنے لگ گئے. نہیں سمجھے, سونگنے لگ گئے. موسیٰ اشعری کیا سونگ رہے ہو؟ کہا جدھر حضور گئے ہوں گے حضور کی خوشبو میں آ جائیں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں جب ہم نے حضور کو تلاش کرنا ہوتا ہم سونگنے لگ جاتے, جدھر حضور گئے ہوتے ہمیں خوشبو میں آ جاتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں سونگ رہے ہیں, بائیں سونگ رہے ہیں, ایک طرف چل پڑے, ایک طرف سے خوشبو آئی ہے, ادھر چل پڑے. چلتے چلتے ایک باغ کے پاس پہنچے, باغ کا دروازہ بند ہے, باغ کا دروازہ کوئی کھولنے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے یوں سراغ سے دیکھا کہ اندر حضور ہے کہ نہیں. دیکھتے کیا ہے, حضور علیہ السلام باغ میں موجود ہے اور اپنی ٹانگوں سے یوں کپڑا اٹھا کر کے میرے محبوب پانی کے اندر ڈبو کر کے بیٹھے ہوئے. واہ صحابہ تمہاری عظمت کا کیا کہنا, تم میرے نبی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کرتے رہے ہو. حضور اس طرح اپنا کپڑا اٹھا کر کے جو باغوں میں کھالا بنا ہوتا ہے پانی لگانے کے لیے اس میں ڈبو کر کے بیٹھے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کی دیوار پھیلانگوں, دیوار بہت اونچی تھی پھیلانگ نہ سکے. دروازہ نہ کھٹکھٹایا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا حضور کھولنے کے لیے آئیں گے, حضور کو تکلیف ہوگی. ابو موسیٰ میں اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا. دروازہ نہ کھٹکھٹایا, اندر جانا بھی ضروری ہے, دیوار بہت بلند ہے پھرانگ نہیں سکتے. دیکھا باغ کے باہر سے دیوار کے نیچے سے کھالا یوں ہو کر کے باغ کے اندر جا رہا تھا. دیوار کے نیچے سے بات سمجھنا, جب چاروں طرف دیکھا اندر جانے کا رستہ نہیں ہے, اس کھالے کے اندر چلے گئے اور دیوار کے نیچے سے ہو کر کے باغ میں چلے گئے. اچھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کو پتہ نہ چلا ہوگا کہ میں باغ کے اندر آ گیا ہوں. یوں آ کر کے حضور کی کمر کی طرف کھڑے ہو گئے اور پانی کے اندر محبوب کا عکس دیکھنے لگے. کیونکہ صحابہ فرماتے ہیں ہم سامنے سے حضور کے چہرے کو جی بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے, حضور کے چہرے سے لاٹیں نکل رہی ہوتی تھی. ہم نظر بھر کر کے حضور کا چہرہ دیکھ نہ سکتے تھے. میرے دل نے کہا سامنے سے تو نہیں دیکھ سکتے, آج پانی سے جی بھر کے حضور کے چہرے کا دیدار کر لے. سبحان اللہ. ابو موسیٰ اشعری دیکھ لے جتنا دیکھنا ہے, پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. انہوں نے یہ غور نہ کیا جہاں پانی میں حضور کا عکس میں دیکھ رہا ہوں, حضور تو پیچھے سے بھی ویسے دیکھتے ہیں جیسے آگے سے دیکھتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے حدیث بیان کی تھی, حضور نے فرمایا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے سے دیکھتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ آ گیا ہے بلیوں کی طرح باغ کے اندر. سبحان اللہ اکبر. حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے محبوب کے پیچھے بیٹھ گئی، آپ کی کمر مبارک کے پیچھے بیٹھ گئے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، میرے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ جا کر کے دروازہ کھول، دروازہ کھول، دروازے پہ جو ہو اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے، جنت کی ضمانت بھی دے۔ باہر کون میرے نبی نے دیکھا؟ بولو دیکھا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری دروازے پہ جو موجود ہے اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دے، اس کو جنت کی ضمانت بھی دے دے۔ حضرت ابو موسیٰ نے دروازہ کھولا، سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ابو بکر حضور نے اندر آنے کی اجازت بھی دی ہے، جنت کی ضمانت بھی دی ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ صدیق کو ماننے والوں پھر بولو سبحان اللہ۔ یہ صدیق کے لیے داد ہے، پھر بولو سبحان اللہ۔ اور میں قربان جاؤں، صدیق اکبر بھی اسی انداز میں میرے نبی کی دائیں طرف یوں اپنے کپڑے اٹھا کر کے بیٹھ گئے۔ پوچھا نہیں حضور کیوں بیٹھے ہوئے ہو، بیٹھ گئے۔ گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکیا، کسی نے کھٹکھٹایا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا جا ابو موسیٰ جا دیکھ باغ کے دروازے پر کون ہے، اس کو اندر آنے کی اجازت بھی دے، جنت کی ضمانت بھی دے۔ دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ فاروق اعظم بھی میرے محبوب کی بائیں طرف اسی انداز میں بیٹھ گئے جیسے میرے نبی بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگ میں جو بات کر رہا ہوں، محبوب تو محبوب ہے، محبوب کے غلاموں کا بھی قوت شامہ کیا ہے کہ میرے نبی جدھر جاتے ہیں وہ سون کر کے بتاتے ہیں میرا نبی ادھر گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں میں جو بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کو جو بات کرنے والا ہوں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں میں آج جب حج کرنے گیا ہوں، جس جگہ میرا محبوب بیٹھا کرتا تھا آج بھی وہاں سے محبوب کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہ وہ نظارے ہم سب کو عطا فرما دے، جو گئے ہیں بار بار لے جا، جو میری طرح تڑپ رہے ہیں ان کو بھی لے جا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا ایک بات کر دوں، ذہن میں آ گئی، مکے کا مقام اپنی جگہ پر ہے، مدینے کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ پورا مکہ پھرو، اس میں کوئی شک نہیں، مکے میں ایک نماز پڑھو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن پورے مکے میں تمہیں جنت کہیں نہیں نظر آئے گی۔ پورے مکے میں جنت، مدینے میں جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ محبوب نے فرمایا میرے منبر سے لے کے میرے حجرے تک جتنا ٹکڑا ہے سارا جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ وہ جنت ہمیں بھی دکھا دے، وہ جنت ہمیں بھی عطا فرما دے۔ جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، آرام سے رہ کر دنیا میں آرام سے جایا کرتے ہیں۔ ان کی دنیا بھی مزے کی گزرتی ہے، ان کی موت بھی مزے کی آتی ہے۔ جو نبی کے شہر کے جلووں کو بھی نظروں میں بسا لیتا ہے وہ ممتاز قادری بنتا ہے، غازی علم دین شہید بنتا ہے۔ اور لوگوں جو نبی کے ایک ایک لمحے کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیتا ہے، اللہ وہ موت عطا فرماتا ہے کہ ساری دنیا اس کی موت کے اوپر رشک کرتی ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ ممتاز قادری کوئی عالم دین تھا؟ بولو۔ قاری قرآن تھا؟ حافظ قرآن تھا؟ نہیں تھا، نبی کا عاشق تھا، وہ نبی کا عاشق تھا۔ خالق کائنات نے وہ مقام دیا ہے کہ دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا۔
جو شہر نبی کے جلووں کو آنکھوں میں بسایا کرتے ہیں، آرام سے رہ کر دنیا سے آرام سے جایا، اور طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے۔ جس کی ہوتی ہے وہ بولے، طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، آنکھوں کی عبادت ہوتی ہے، ہم ہجر کے مارے جذبوں کو پلکوں پہ سجایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کو جلدی جلدی ایک دو باتیں اور سناؤں جو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا کائنات علیہ السلام کے پاس جو کرنا بڑی پیاری حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضور میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی کہ تجھے تیری شادی پر وہ خوشبو دوں جو دنیا میں کبھی کسی نے نہ لگائی ہو، لیکن حضور میں تو اب ایسی کون سی خوشبو لاؤں جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو؟ غریب بڑی خوشبوئیں لائی ہیں، جو کسی امیر زادے نے وہ سونگھی ہوتی ہے، لی ہوتی ہے۔ کوئی حل تو بتائیں۔ آیا اس در پر ہے جہاں پر پریشانیاں نہیں ہوتی، آیا اس در پر ہے جس در پر ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم بھی بیٹھا کرو اس نبی کے در پر، ہاتھ پھیلایا کرو، انشاءاللہ ہر مشکل تمہاری دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا کھلے منہ والا برتن لے کر کے آؤ، کھلے منہ والی شیشی لے کر کے آؤ، ساتھ لکڑی کا ٹکڑا لے کر کے آؤ۔ بیٹھے دھوپ میں بیٹھے، آقا کے جسم پر پسینہ آیا، میرے نبی نے لکڑی کے ٹکڑے کے ساتھ پسینہ اکٹھا کر کے دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے پسینے بدبوئیں دیتے ہیں، یہ صحابہ کی قوت شامہ ہے، نبی کا پسینہ بھی خوشبوئیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ تو خوشبو آپ نے پسینہ دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دنیا کی کوئی خوشبو میرے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہائے ہائے۔ اپنی بیٹی کو دیا، وہ جدھر بھی لگا کے جاتی دنیا حیران ہوتی کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو تڑپ گیا آگے پڑھ کے، مطالعہ میں جب یہ حدیث گزری، یقین کرو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ راوی کہتا ہے کہ مدینے کے اندر وہ گھر ہی خوشبو والا مشہور ہو گیا۔ اور یہاں بس نہیں ہے لوگوں، توجہ کرنا، اللہ نے تمہیں کون سا نبی عطا کیا ہے، کس نبی کا امتی بنایا ہے۔ یہاں لوگ نبی لے کر کے آتے ہیں، میرے نبی کے مقابلے میں نبی بناتے ہیں، میرے محبوب کے مقابلے میں ان کے نبی کا عالم دیکھو۔ جو نبی کہتا ہے میرے نبی کے مقابلے میں، عقل اس کی اتنی ہے، ایک جیب میں گڑ رکھتا ہے، ایک جیب میں مٹی رکھتا ہے کہ مٹی سے استنجا کرنا ہے، گڑ کھا لینا ہے۔ عقل اتنی ہے کبھی گڑ کو مٹی سمجھ کے استنجا کر لیتا ہے، مٹی کو گڑ سمجھ کے کھا لیتا ہے۔ سمجھے کس کی بات کر رہا ہوں؟ نام نہیں لینا، پاک ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، بڑی پاک جگہ پہ بیٹھا ہوں، اس کا نام لے کر کے اپنی زبان بھی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے کہا میرے محبوب کے مقابلے میں لاتے ہو، میرے نبی جیسا کوئی نبی تو لاؤ جس کا پسینہ بھی مجھ کو عنبر سے عظیم ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو خوشبو دی ہے، اللہ نے اولاد عطا کی ہے، نسل در نسل، نسل در نسل اللہ کریم نے جتنے آگے بچے چلائے ہیں سب سے میرے محبوب کے پسینے کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ ہائے ہائے، وہ اپنے جسم کو خوشبو لگاتی ہے،
اولاد کے اندر سے بھی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر لوگوں، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ میں اپنے نبی کی قوت شامہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام سے پیار کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، اللہ اکبر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب کیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ دوپہر کا ٹائم ہے، حضرت ام سلمہ کی طرف کیلولہ فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جب آنکھ کھلی تو حضرت ام سلمہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی تھی۔ بولو یا سبحان اللہ۔ نبی کے عاشقوں میں بیٹھا ہوں، ذرا عشق کی جھلک آنی چاہیے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ پسینہ اکٹھا کر رہی ہیں، میرے نبی کی آنکھ کھلی، فرمایا ام سلمہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا حضور پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں۔ میرے پسینے کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا حضور جب میں خوشبو بناتی ہوں، خوشبو میں آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ڈالتی ہوں، وہ میری خوشبو مدینے کی خوشبوؤں کی سردار بن جاتی ہے۔ پھر آخر میں صدا تیرے علاقے میں یوں لگاؤں نا، ہائے 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 سبحان اللہ، کہ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ نہیں یار، محبت کی عشق کی جھلک یہ نہیں ہے، ذرا پھر بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، بن فدا ہونا، سارے نبی پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہونا۔ ممتاز قادری نے کیا دیکھا تھا؟ فدا ہوا ہے میرے نبی پر، سبحان اللہ۔ اللہ اس کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلا دے۔ بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے پلٹ دے کایا دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے پلٹ دے کایا دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک طرف صدیق، ایک طرف عمر، ادھر عثمان، ادھر علی، ایک طرف صدیق، ایک طرف عمر، ایک طرف عثمان، ایک طرف علی، ان جگمگ 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 جگمگ، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جو سنا ہے سنایا ہے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔